ایران کا نیا آیت اللہ العظمی سید مجتبی خامنہ ای. Somebody takes over who's as bad as the previous. مجتبی علی خامنہ ای. سید مجتبی حسینی خامنہ ای، جس کو پچھلے کئی سالوں سے نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ اس کی کسی نے آواز سنی ہے، لیکن جیسے ہی اس کا نام سپریم لیڈر کے لیے سامنے آیا، امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس نام کو سنتے ہی خامنہ ای اسے ریجیکٹ کر دیا. Trump says he's not happy with the appointment of Mojtaba Khamenei as Iran's new supreme leader. I would say that would be about the worst. کیونکہ عام لوگ تو اس مجتبی کو نہیں جانتے تھے. امریکہ کی CIA اور اسرائیل کی موساد کو اچھی طرح پتا ہے کہ مجتبی خامنہ ای آخر ہے کون، اور انہیں پتا ہے کہ اس سے پہلے مجتبی کا باپ علی خامنہ ای سادہ اور نرم مزاج انسان تھا، لیکن اب یہ نیا سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای اپنے باپ کے بالکل اپوزٹ ہے. بلکہ وہ بچپن سے ایران کی فوج میں ایک سپاہی کی طرح لڑتا رہا. ایران کی پوری فوج انہیں ہی اپنا اصل لیڈر مانتی ہے، اور اب ایران میں پہلی بار ایک ایسا سپریم لیڈر آیا جو ایک عالم اور اسکالر سے زیادہ ایک وائر سپریم لیڈر ہے. لیکن آخر مجتبی خامنہ ای یہاں تک پہنچا کیسے؟ آج سے آلموسٹ 50 سال پہلے جب ایران میں ایک بہت ہی کرپٹ بادشاہ رضا شاہ کا راج تھا. most prosperous countries of the world. اسی کرپٹ بادشاہ کو چیلنج کرنے کے لیے ایران میں ایک نیا لیڈر سامنے آیا، آیت اللہ خمینی. خمینی کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ ایران کا بادشاہ مجبوراً ایران کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بھاگ گیا، اور اس طرح خمینی ایران کا پہلا سپریم لیڈر بنا. جیسے ہی خمینی ایران کا سپریم لیڈر بنا، دنیا کی کوئی بھی سپر پاور اسے پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ باقی مسلمان لیڈروں کی طرح امریکہ کے جوتے پالش کرنے کی بجائے سیدھا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دھمکیاں دیا کرتا تھا. اسی لیے امریکہ، اسرائیل اور باقی سارے لیڈرز پہلے دن سے خمینی سے اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے، اور آخر انہیں یہ راستہ مل گیا. ایران کے پاس ہی ایک ملک عراق میں ایک نیا لیڈر آیا جو ان سپر پاورز کے لیے خمینی پر حملہ کرنے کے لیے تیار، اور اس لیڈر کا نام تھا صدام حسین. اسی کے ساتھ صدام حسین نے ایران کے خمینی پر حملہ کر دیا، اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ شروع ہوئی. لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، اچانک ایران کے پریزیڈنٹ کو ایک دھماکے میں مار دیا گیا، جس کے بعد ایران کا نیا پریزیڈنٹ علی خامنہ ای بنا. تو اب جب خامنہ ای صدام حسین کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا، ان کے گھر میں ان کا 12 سال کا بیٹا مجتبی بالکل عام بچوں کی طرح اسکول جایا کرتا، اور مجتبی بچپن سے ہی ایران کی اتنی بڑی جنگ کو غور سے دیکھ رہا تھا. مطلب مجتبی کا سارا بچپن ایک جنگ کے بیچ میں ہی گزرا تھا، اور آخر جیسے ہی مجتبی کی عمر 17 سال ہوئی، مجتبی بھی ایک عام سپاہی کی طرح ایران کی فوج میں شامل ہوا اور صدام حسین کے خلاف جنگ میں لڑنے لگا. اس وقت مجتبی خامنہ ای ایران کے پریزیڈنٹ کا بیٹا تھا، لیکن کہا جاتا ہے تب بھی وہ بالکل ایک عام سپاہی کی طرح جنگ کی فرنٹ لائن میں جا کر لڑا کرتا تھا. اس طرح مجتبی ایران کی آرمی میں اپنے بٹالین کے ساتھ عراق کے اندر گھس گیا، اور عراق میں گھس کر مجتبی اور اس کے ساتھیوں نے عراق کے 30 پہاڑوں پر ایران کا جھنڈا لہرایا.
لیکن اب جب یہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اچانک عراق اور ایران نے اس جنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ساری فوجیں اپنی جگہوں پر واپس چلی گئی، جس سے یہ 8 سال کی جنگ ختم ہو گئی۔ لیکن اس جنگ کے صرف 1 سال بعد ایران کے پہلے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال تھا کہ آخر ایران کا نیا سپریم لیڈر کون ہوگا۔ اسی لیے ایران کے 86 سب سے بڑے اسکالرز ایک میٹنگ کے لیے جمع ہوئے اور نئے لیڈر کے لیے ووٹنگ شروع ہوئی۔ اس الیکشن میں 86 میں سے 60 بڑے اسکالر نے علی خمینی کو ووٹ دیا، جو 70% ووٹ بنتا تھا، اور اسی کے ساتھ علی خمینی ایران کے نئے سپریم لیڈر بنے۔ رهبری سوری خواهد نه رهبری واقعی. اب مجتبی صرف پریزیڈنٹ آف ایران کا نہیں بلکہ سپریم لیڈر آف ایران کا بیٹا تھا، لیکن کہا جاتا ہے وہ پھر بھی اپنے باپ کے ساتھ نہیں بلکہ اسی طرح ایران کی فوج میں رہا، اور اسی طرح اگلے 10 سال تک ایران کی فوج اور مجتبی خمینی کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق بن گیا، اور اب تک مجتبی ایک اسکالر کی طرح نہیں بلکہ ہمیشہ ایران کے ایک فوجی کا یونیفارم پہنا کرتا تھا۔ آخر 10 سال تک ایران کی فوج میں رہنے کے بعد مجتبی فوجی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اسکالر بننے کی بھی تیاری کرنے لگا۔ اس کے بعد مجتبی کو ہر جگہ پہلی بار ایسے کپڑوں میں دیکھا جانے لگا۔ اس طرح مجتبی ایران کے بڑے بڑے اسکالرز کا اسٹوڈنٹ بنا۔ اب جب مجتبی یہاں پڑھ رہا تھا، اسی دور میں عراق کے صدام حسین اور امریکہ کی بھی دشمنی We're in the early stages of military operations to disarm Iraq. اور صدام اب بالکل بدل چکا تھا اور وہ بھی امریکہ کو دھمکیاں دینے لگا۔ اسی لیے صدام کی دھمکیوں کے بعد اب امریکہ صدام کو بھی ہٹانا چاہتا۔ Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. اسی لیے امریکہ اور اسرائیل مل کر صدام پر بار بار جھوٹے الزامات لگانے لگے کہ صدام حسین عراق کے لیے ایٹم بم بنانے والا ہے۔ صدام حسین بار بار کہتا رہا کہ اس کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں، لیکن تب بھی امریکہ نے اس کی نہیں مانی اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ عراق پر حملہ کر دیا، اور عراق میں لاکھوں لوگوں کو مارنے کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ سب بس جھوٹ تھا اور عراق میں کوئی ایٹم بم نہیں تھا۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل اب بھی نہیں رکے اور عراق کے بعد اب ایران پر بھی الزام لگانے لگے کہ ایران بھی ایٹم بم بنانے والا ہے۔ یہ دیکھ کر ایران کے بڑے بڑے اسکالرز میں ایک بہت بڑی ڈبیٹ شروع ہوئی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ ہمیں ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے، لیکن کچھ نے کہا کہ اگر ہم ایٹم بم بنائیں یا نہ بنائیں، ایک دن امریکہ ہم پر حملہ ضرور کرے گا، اسی لیے ہمیں ایٹم بم بنانا چاہیے۔ آخر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے یہ ڈبیٹس ختم کر دی اور پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا، کیونکہ ایٹم بم بنانا اسلام میں حرام ہے۔ لیکن علی خمینی کے اس فتوے سے ایران میں ہر کوئی خوش نہیں تھا، بلکہ کچھ بڑے اسکالر ایسے تھے جن کا اب بھی یہی خیال تھا کہ ایران کو ایٹم بم بنانا چاہیے، اور کہا جاتا ہے کہ انہی اسکالر کے ساتھ خمینی کا اپنا بیٹا مجتبی خمینی بھی تھا، جو چاہتا تھا کہ ایران بھی ایٹم بم بنائے، لیکن اس بات کا نہ ایران میں اور نہ ایران سے باہر کسی کو پتا تھا، بلکہ اب تک صرف کچھ تصویروں کے علاوہ مجتبی خمینی کو نہ کبھی کسی نے دیکھا اور نہ سنا تھا۔ مجتبی سپریم لیڈر کا بیٹا ہونے کے بعد پوری دنیا سے بالکل غائب تھا، لیکن آج سے 20 سال پہلے اچانک دنیا کی ایک سیکرٹ آرگنائزیشن وکی لیکس میں کچھ ڈاکومنٹس ریلیز ہوئے جن میں لکھا تھا کہ مجتبی خمینی میڈیا میں تو کسی کو نہیں دیکھتا، لیکن اصل میں مجتبی خمینی ایران کے سب سے طاقتور لوگوں میں سے
ایک ہے، کیپیبل اور فورس فل لیڈر مانتی ہے، اور ان ڈاکومنٹس میں آج سے 20 سال پہلے لکھا تھا کہ ہو سکتا ہے آگے جا کر ایک دن مجتبی خامنہئی پورے ایران کا سپریم لیڈر بنے، مجتبی حسینی خامنہئی، کیونکہ اس کے پاس ابھی سے ایران کی فوج اور ایران کی انٹیلیجنس پر ایک بہت بڑا انفلوئنس، اور ان لیکس کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ مجتبی خامنہئی کا ایران کے نیوکلیئر پروگرام مطلب ایٹم بم کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور یہیں سے امریکہ اور اسرائیل آج سے 20 سال پہلے سے مجتبی خامنہئی کے قدم کو غور سے مانیٹر کرنے لگے۔ ان لیکس کے بعد بھی مجتبی خامنہئی پوری دنیا کے کیمروں اور میڈیا سے ہمیشہ دور رہا، اور پچھلے 15 سالوں سے میڈیا میں مجتبی خامنہئی کی ان چند تصاویر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن دنیا کی میڈیا سے غائب ہونے کے بعد بھی آج سے کچھ سال پہلے امریکہ نے مجتبی خامنہئی پر بھاری سینکشنز اور پابندیاں لگائی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مجتبی خامنہئی کا اب بھی ایران کی فوج اور انٹیلیجنس پر ایک بہت بڑا کنٹرول ہے۔ اور آج سے کچھ سال پہلے جب اسرائیل بار بار کہنے لگا کہ اب وہ ایران پر حملہ کر کے رہے گا، جس کے لیے وہ امریکہ پر پریشر ڈالنے لگے کہ وہ بھی ایران پر حملہ کرے، یہ دیکھ کر ایران کے انٹیلیجنس چیف نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سپریم لیڈر کا ایٹم بم بنانے کے خلاف ایک فتویٰ ہے، لیکن اگر امریکہ اور اسرائیل ہمیں اسی طرح ہر طرف سے گھیرتے رہے اور ہمارے لیے سارے راستے بند کرتے رہے تو ہم بھی چپ نہیں بیٹھیں گے۔ اور آخر سپریم لیڈر کے ایڈوائزر علی لاریجانی نے اعلان کیا کہ اگر امریکہ نے ہم پر حملہ کیا تو ہمارے پاس بھی اور کوئی آپشن نہیں بچے گا اور ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام دوبارہ شروع کریں گے۔ لیکن تب بھی امریکہ نے ایران کی بات نہیں مانی، اور امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا، اور حملے کے پہلے ہی دن مجتبی خامنہئی نے اپنے باپ اور سپریم لیڈر علی خامنہئی کو کھو دیا۔ ان حملوں میں مجتبی کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، اور پھر مجتبی کی بیوی بھی ان حملوں میں شہید ہو گئی، اور ان حملوں میں ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ مطلب صرف چند ہی دنوں میں مجتبی کی فیملی کے 3 جنریشن شہید کر دیے گئے۔ اب علی خامنہئی کے بعد جب ایران کا کوئی بھی سپریم لیڈر نہیں تھا، کہا جاتا ہے کہ ایران کے سارے لوگ صرف ایک ہی آدمی کے طرف دیکھ رہے تھے جو اس جنگ کے درمیان کھڑا ہوا اور دوبارہ ایران کا جھنڈا اٹھا کر ایران کے لوگوں کو امریکہ اور اسرائیل سے بچا سکے۔ اسی لیے ایران کی سڑکوں اور بازاروں میں ہر جگہ لوگ مجتبی خامنہئی کے نعرے لگا رہے تھے، لیکن وہاں اسرائیل نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ علی خامنہئی کے بعد جو بھی ایران کا سپریم لیڈر بنے گا ہم اسے بھی بالکل پہلے کی طرح مار ڈالیں گے۔ لیکن مجتبی اپنی پوری فیملی کو کھونے کے بعد پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، اسی لیے ایران کا نیا سپریم لیڈر چننے کے لیے ایک بار پھر اسی طرح اسکالر جمع ہوئے، جس طرح آج سے 40 سال پہلے خامنہئی کے فوت ہونے کے بعد جمع ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر امریکہ کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ اگر مجتبی خامنہئی سپریم لیڈر بن گیا تو ہم ایران کے اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ مجتبی کو روکنے کے لیے بار بار دھمکیاں دینے لگے، لیکن ان دھمکیوں کے بعد بھی ایران کے اسکالر نہیں رکے، اور 88 اسکالر نے ووٹ دے کر اعلان کیا کہ آج کے بعد ایران کا نیا سپریم لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ علی خامنہئی کا بیٹا ہوگا، سید مجتبی علی خامنہئی۔